دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صلوات بارہ دیگر صلوات جناب مظہر حسین کی والدہ گزشتہ شب انتقال کر گئی ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم انہیں بصدقہ خاتون جنت جوار فاطمہ زہرا میں جگہ برحمت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. صلوات صلوات. حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، آپ کی مسلسل توجہات اور محبتوں پر آپ کا شکر گزار ہوں. اس مقدس امام بارگاہ میں اور اس مرکزی مجلس اعزاء میں جس جگہ جتنی بڑی تعداد میں جوق در جوق آپ حضرات علی الصبح تشریف لا رہے ہیں، یہ آپ کے جذبہ ایمانی کا منہ بولتا ثبوت ہے. ایمان بالقرآن کے عنوان پر یہ ہماری چھٹی تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے، اور ہماری انجمن حسینیہ کے صدر و اراکین عہدیداران اور معاونین حت الوسع آپ حضرات کو اور باہر دور تک گلی میں کھڑے ہوئے مومنین و مومنات کے لیے سہولتیں بہم پہنچانے کی ماشاءاللہ مسلسل کوششیں کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جس انداز میں یہ باوقار مجالس کا آغاز ہوتا ہے علی الصبح، اس کی مثال پورے پاکستان میں میرے خیال سے نہیں ملتی، اور جس شان اور جس تقدس اور جس احترام کے ساتھ آپ ان مجالس میں شرکت فرماتے ہیں اور اپنی صبح کا آغاز سلام فاطمہ سے کرتے ہیں، میں نے تو بہت بڑا نام لیا ہے، آپ کو صلوات بھی اتنی ہی بڑی کرنی. جس پاکیزہ انداز میں پاکیزہ ذہنوں کے ساتھ، پاکیزہ قلب کے ساتھ، پاکیزہ مجلس میں، پاکیزہ ماحول میں، پاکیزہ دنوں میں آپ اپنی صبح کا آغاز سلام زہرا سے کرتے ہیں، یقین کیجئے کہ یہ آپ کا اپنا کوئی ذاتی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے مستند ترین علماء اور مورخین نے، جس میں بدترین دشمن شیعت سواق محرقہ کا ابن حجر مکی بھی شامل ہے، جس نے کہ ہمارے خلاف تقسیم ہند سے پہلے
سب سے پہلے کتاب لکھی سواق محرقہ، جلا دینے والی بجلیاں، شیعوں کے خرمن کو جلا دینے والی بجلیاں۔ اس نے بھی دو باتیں تو لکھی ڈالی۔ اس نے کیا لکھی؟ وہ سمجھتا تھا کہ وہ اپنے قلم سے ہمیں جلا رہا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ صاحب سیف و قلم تو علی کا نام ہے۔ وہ جب چاہتا ہے جس سے جو لکھوا لیتا، صلوات بھیجے نا محمد یعنی یہ اس کی کوئی نیکی میں شمار نہیں کرتا، لیکن سوائق مرقہ کے اس ابن حجر نے دو باتیں لکھی۔ اس پوری کتاب میں مجھے اور تو کوئی خاص بات نظر نہیں آئی حفوات کے علاوہ، لیکن دو باتیں پھر بھی وہ لکھ گیا، یا اس سے کاتب قدرت نے لکھوا دی، یا زبان کفر پہ حق جاری ہو گیا۔ دو باتیں اس نے تحریر کی، اور وہ دو باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہاں سے آغاز کر رہا ہوں آج کی گفتگو کا۔ ایک تو یہ جو جملہ میں نے کہا اس کی تائید میں کہ یہ ابن حجر لکھتا ہے کہ آیے تطہیر کے نزول کے بعد، آیے تطہیر کے نزول کے بعد 6 مہینے تک مسلسل پیغمبر اسلام کا یہ اصول رہا ہے کہ آپ نماز صبح کے لیے جب اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تھے تو در بطول پر آ کر پہلے سلام کرتے تھے، پھر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ توجہ ہے نا، توجہ راجو صاحب کا جملہ دے۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ اس دروازے کا نام سن کر ہی آنکھ میں آنسو آ جاتے، لیکن یہ تاریخ کا عجیب واقعہ ہے، تاریخ کی عجیب حقیقت ہے کہ آیے تطہیر کے نزول کے بعد اللہ کا وہ رسول جس پر خود اللہ اور اس کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں، اللہ کا وہ رسول جس پر اللہ اور اس کے فرشتے خود سلام بھیجتے ہیں، وہ نماز صبح سے پہلے، نماز صبح کے بعد نہیں، نماز صبح سے پہلے در بطول پر آ کر یہ لفظ کہا کرتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پر خاتم النبیین کا سلام ہو۔ اور سوائق محرقہ کا مورخ یہ لکھتا ہے کہ 6 مہینے تک بغیر کسی تعطل کے پیغمبر اسلام کا یہ طریقہ رہا اور یہ سلیقہ رہا۔ میں نے کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ سلیقہ نہیں ہے، یہ سنت رسول ہے۔ تو اب جو اپنے آپ کو سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اگر ان میں ذرا سی بھی شرافت آدمیت ہے تو اپنی صبح کا آغاز نماز سے پہلے سلام فاطمہ سے کیا کریں۔ سنت رسول تو صلوات میں دینا محمد عالم۔ اس سے سرسری نہ گزریں عزیزان محترم، اسے اس نقطہ نگاہ سے بھی دیکھیں کہ یہ مقام فکر ہے یا نہیں کہ پیغمبر اسلام اپنی صبح کا آغاز سلام زہرا سے کر رہے ہیں اور اس دروازے پر آ کر رک کر سلام کرتے ہیں۔ اور سلام کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا وہ آخری نبی جس کے دروازے پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے 1,24,000 معصوم پیغمبروں کے قافلے ادب سے آ کر ٹھہر جائیں۔ اس دروازے کو در مصطفیٰ کہتے ہیں،
اور جس دروازے پر آ کر مصطفیٰ ٹھہر جائیں اس دروازے کو در فاطمہ کہتے ہیں۔ یا علی یا علی، صلوات بھیجے بابا جیو، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ یہ وہ منزل فکر ہے عزیزان محترم کہ جس دروازے پر آ کر 1.25 لاکھ انبیاء کے قافلے ادب سے ٹھہر جائیں، سلام کریں، اس دروازے کو در مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور محمد مصطفیٰ جس دروازے پر آ کر احترام سے کھڑے ہو جائیں اور سلام کریں، اس دروازے کو در فاطمہ کہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ واقعہ لکھا سوائق محرقہ میں، اور ایک واقعہ اور جس سے آپ چھلک کر آسمانوں پر جائیں گے، یا حقانیت اسے کہتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتیں بہت ساری لکھی ہیں، ان تفصیلات میں نہیں جاتا۔ لیکن دوسری بات جو اس مورخ نے لکھی وہ یہ لکھی کہ متفقہ طور پر 29 صحابہ کرام سے یہ روایت موجود ہے کہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ سچے انسان نے، مسلمانوں کے سب سے زیادہ، آپ آداب ممبر کو سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے سب سے زیادہ سچے انسان نے یہ روایت فرمائی کہ قیامت تک میں نے خود سنا رسول اللہ سے کہ قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا، سب سے زیادہ سچا انسان کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی پل صراط سے اس وقت تک گزر نہیں سکتا الا من کتب علی الجواز، جب تک اس شخص کو علی اپنے ہاتھ سے پروانہ لکھ کر نہ دے دیں۔ آپ ابھی آپ آسمانوں پر جائیں گے، میں ذرا سا میں اس کی وضاحت کر دوں۔ یہی تو ہمارا طرز استدلال ہے جو ہم باب علم سے بھیک میں لکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے سب سے سچے انسان نے یہ روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی پل صراط سے محشر کے دن گزر ہی نہیں سکتا، کتنا بڑا بھی عالم ہو، کتنا بڑا بھی متقی ہو، کتنا بڑا بھی پرہیزگار ہو، کتنا بڑا بھی تبع تابعی ہو، کتنا بڑا بھی تابعی ہو، کتنا بڑا بھی صحابی ہو، کوئی پل صراط سے اس وقت تک گزر ہی نہیں سکتا الا من کتب علی الجواز، جب تک اسے علی پروانہ لکھ کر نہ دے دے کوئی نہیں گزر سکتا۔ تو بات کو صرف منطق تک پہنچانے کی ہے نا، جب اتنے بڑے سچے انسان نے کہا ہے کہ کوئی پل صراط سے علی کے پروانے کے بغیر نہیں گزر سکتا، تو میری جان جب کوئی نہیں گزر سکتا تو کہنے والا بھی نہیں گزر سکتا۔ توجہ ہے نا یا علی ہائے 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 ہائے، مولا سلامت رکھے، صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ آپ علی علی جی سلامت رہو، اتنی بلند صلوات بھیجے محمد عالم۔ کوئی پل صراط سے اس وقت تک نہیں گزر سکتا جب تک علی
اسے پروانہ لکھ کر نہ دے دیں، تو پھر ہمارا منطقی استدلال یہ ہے جب کوئی نہیں گزر سکتا تو پھر کوئی بھی نہیں گزر سکتا۔ ایک لفظ ہے صاحب، آپ غور نہیں فرما رہے، میں نے یہ حدیث کوئی نئی تو پڑھی نہیں، متعدد بار آپ نے سنی ہوگی، اس میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اور اس کے لیے میں ذرا سا ذہنوں کو تیار کرنا چاہ رہا ہوں۔ الا من کتب علی الجواز، جب تک علی الا قطن کی منزل پر آتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اب قیامت تک کوئی اور اللہ ہے ہی نہیں، قیامت تک کوئی، ابھی بھی نہیں سمجھے، قیامت تک جب انسان کہتا ہے نا لا اور الا، قیامت تک کوئی اللہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، جب اللہ کی تخصیص عربی میں آ جائے تو قطعیت کی منزل پر آتی ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اب کسی اور راستے سے آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہیر پھیر کی گنجائش نہیں، ابھی بھی نہیں سمجھے، لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، نہیں ہے کوئی مرد، یا علی یا علی یا علی، مولا ذرا انہیں جگہ، لا فتح الا علی، نہیں ہے کوئی مرد سوائے علی کے، تو قیامت تک جب جبریل نے اللہ کے حکم سے کہہ دیا کہ کوئی مرد ہے ہی نہیں سوائے علی کے، تو قیامت تک کوئی مرد نہیں ہے سوائے علی کے، قیامت تک سوائے علی کے کوئی مرد ہے ہی نہیں، اور تاریخ ثابت بھی کرے گی کہ جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی جس دور میں بھی جو بھی علی کے مقابلے میں آئے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو مگر مرد نہیں ہوگا، مرد نہیں۔ توجہ ہے نا جان محترم، ایک مرتبہ اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، ادھر سے ایک مرتبہ اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد، ٹھیک ہے؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا، نہیں ہے کوئی مرد ہے ہی نہیں، کوئی رجل نہیں، کوئی مرد نہیں الا علی۔ اور کیا خوبصورت جملہ ہے، یعنی جملہ خود بتا رہا ہے کہ زمینی نہیں ہے آسمانی ہے، ہاں یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، اس لیے کہ بروزن لا الہ ہے، لا الہ لا فتح الا اللہ الا علی، یا علی یا علی، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے پروردگار عالم کے، کوئی الہ ہے ہی نہیں، تو قیامت تک جس طرح مسلمان کے نزدیک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی طرح قیامت تک کوئی مرد ہے ہی نہیں سوائے علی کے۔ اب قیامت تک جو بھی جب بھی جہاں بھی جس دور میں بھی جس سواری پر بیٹھ کر بھی جس لباس میں بھی جس نقاب میں بھی جس چہرے میں بھی جن حالات میں بھی جس دور میں بھی، چاہے رسول کے زمانے کا دور ہو یا رسول کے بعد کا دور ہو، جب بھی جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا کم از کم مرد نہیں ہوگا۔ توجہ ہے نا، صلوات میں جناب محمد عارف اللہ حافظ۔ یہ ہے وہ کلیہ، یہ دو، جزاک اللہ حضور، بے شک یہ دو حدیثیں ہیں جو سوائق محرقہ نے لکھی اور تحریر کی کہ کوئی پل صراط سے اس وقت تک گزر ہی نہیں سکتا الا من کتبہ، سوائے اس وقت جبکہ علی اس کو لکھ کر نہ دے دے۔ اللہ کی تخصیص نے بتایا کہ کسی اور کو پروانے جنت لکھنے کا حق بھی نہیں ہے، ابھی بھی نہیں آپ نے سمجھا صاحب، میں تو سمجھا کے چھوڑتا ہوں، میں تو اتنے گزرتا نہیں اور میری عادت بھی نہیں کہ میں مومنین کے سروں سے گزروں، میں تو آپ کے دلوں سے گزرنا چاہتا ہوں۔ صلوات بھیجیں آپ تو میں، یا ہاں یہ سہارا اچھا ہے۔ مولا سلامت رکھے، یا علی مدد کہنے والوں کو توجہ ہے نا دوستو،
یہ وہ منطقی فیصلہ ہے کہ الا من کتب علی الجواز، جب تک علی اسے جواز لکھ کر نہ دے دیں، وجہ لکھ کر نہ دے دیں، پروانہ لکھ کر نہ دے دیں کہ کیوں جنت میں بھیج رہے ہیں ہم، جواز لکھ کر نہ دے دیں۔ آپ جاتے ہیں نا، یہاں سے ٹکٹ بھی لیجئے، پاسپورٹ بھی بنائیے، ایئرپورٹ پہ بھی جائیے، وہاں جا کر آپ سے عرب ممالک میں خاص طور سے پوچھا جائے گا جواز۔ ایئرپورٹ تک پہنچ گئے ہو، شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک جواز نہیں ہوگا۔ جنت کے دروازے تک تو شاید چلے جاؤ کسی نہ کسی طرح دھاندلی سے۔ توجہ ہے نا ادھر کو طرف، یا علی یا علی یا علی، صلوات میرے بابا دے بلند۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، لیکن جنت کے اندر نہیں جا سکتے الا من کتب علی الجواز۔ علی تو لکھ کر دے گا، علی لکھ کر دے گا، رضوان وہیں جواز پوچھے گا، میاں کس حیثیت میں آ رہے ہو، دروازے تک تو آ گئے ہو، جنت میں جانا ہے نا، دروازے تک تو نہیں جانا ہے۔ اور الحمدللہ ہم شیعان حیدر کرار اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ میرے مولا نے محبت کا اصول یہ بتایا، توجہ جان محترم، عقیدت کا پیمانہ مولا کائنات نے یہ بتایا کہ اپنی نماز شب میں بھیگتی ہوئی آنکھوں سے اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لے کر بھیگے ہوئے دامن سے اپنے پروردگار کی عبادت اللہ کا ولی جب نماز شب میں کر رہا ہے تو اس کے خضوع و خشوع کا عالم یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے، اے میرے مالک، میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ تو آؤ شیعو، علی کا نعرہ لگا کر ہم بھی علی سے یہ عہد کریں کہ یا علی، ہم بھی علی کا نعرہ نہ جنت کے لالچ میں لگاتے ہیں نہ دوزخ کے خوف سے لگاتے ہیں، بلکہ علی اس لیے کہتے ہیں کہ تو علی ولی اللہ ہے۔ یا علی، پورا مجمع نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ معیار محبت رکھو، کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے ہمارا آل محمد سے، کسی لالچ کی وجہ سے ہم نے آل محمد کا دروازہ نہیں بکا۔ آل محمد کو اپنا ہادی اور رہبر مانا اس لیے کہ وہ ہادی اور رہبر بننے کے لائق ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پوری کائنات میں نہ ان سے بہتر کوئی عالم ہے، نہ عالم ہے، نہ رحیم ہے، نہ کریم ہے، نہ معصوم ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے نا، نہ رحیم ہے، نہ کریم ہے، نہ عالم ہے، نہ خلیق ہے، معصوم ہی معصوم ہے۔ اور معصوم اور مسلمان میں فرق ہی یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جو قرآن کی آیت کے مطابق عمل کرے، معصوم اسے کہتے ہیں جس کے عمل کے مطابق قرآن نازل۔ یا علی یا علی یا علی، سب بہت خوبصورت۔ ہم نے معصومین کو مانا ہے، اور معصوم کہتے ہی اسے ہیں۔ معصوم میں اور غیر معصوم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مسلمان متقی ہو چاہے پرہیزگار ہو، لیکن مسلمان اسے کہیں گے جو قرآن کی آیتوں کے مطابق عمل کرے، قرآنی احکامات کے مطابق عمل کرے، اور معصوم اسے کہتے ہیں جس کے عمل کے نتیجے میں قرآن نازل ہو۔ وہ جو عمل کر دے قرآن بن جائے، وہ جو کہہ دے وہی بن جائے، جو کر دے عمل بن جائے۔ توجہ ہے نا جان محترم، مسلمان اور معصوم میں عزیزان محترم فرق یہی ہوتا ہے، مسلمان نے نہیں پڑھی نماز اس وقت تک جب تک اقیم الصلاۃ کی آیت نہیں آ گئی،
بڑی توجہ آپ پہ طرح متوجہ رہیں. مسلمان نے نہیں پڑھی نماز اس وقت تک جب تک اقیم الصلاۃ کی آیت نازل نہیں ہو گئی، جب تک نمازیں فرض نہیں ہو گئی. مسلمان ہو گیا، دائرہ توحید میں آ گیا، اقرار رسالت کر لیا، قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن نماز اس وقت پڑھی جب نماز پڑھنے کی آیت آ گئی. روزہ اس وقت رکھا جب روزہ رکھنے کا حکم آ گیا. حج اس وقت کیا جب حج کرنے کا حکم آ گیا. زکوٰۃ اس وقت دی جب زکوٰۃ کی آیات آج صلوات بھیجے نا، یہ آیات آئی. بہت توجہ. یعنی مسلمان مکلف بھی نہیں ہوا اس وقت تک جب تک آسمانوں سے قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں حکم نازل نہیں ہو گیا. اس وقت مسلمان نے عمل کیا، انتظار کرتا رہا، اور آیت کے بعد بھی فوراً نماز پڑھنے کھڑا نہیں ہو گیا. سمجھ ہی نہیں سکا اقیم الصلاۃ کہتے کسے ہیں. سمجھ ہی نہیں سکا اقیم الصلاۃ کہتے کسے ہیں. آیت آ گئی اقیم الصلاۃ، نماز کھڑی کرو. کیسے کھڑی کرو؟ کوئی چھڑی ہے جسے کھڑی کرو، کوئی چٹائی ہے جسے لپیٹ کر کھڑی کرو. کیسے کھڑی کرو؟ عربی داں تھا، عربی جاننے والا تھا، عربی زبان تھی، عربی لہجہ تھا، عربی ماحول تھا، عرب میں آیت آئی تھی، عرب کا رہنے والا تھا، عرب والے نے سنا تھا، عرب والے نے سنا تھا، قرآن سنا تھا، اقیم الصلاۃ تھا. نہ سمجھنے والی کوئی بات بھی نہیں تھی، مگر چپ بیٹھا رہا. کب تک؟ جب تک وارث نے اٹھ کر اقیم اور صلاۃ کے عملی معنی نہیں بتا دیے. جب تک رسول اللہ نے اٹھ کر وضو کر کے نہیں بتا دیا، قیام کر کے نہیں بتایا، قعود کر کے نہیں بتایا، سجدہ کر کے نہیں بتایا، قبلہ رخ ہو کر نہیں بتایا، سبحان ربی العظیم کہہ کر نہیں بتایا، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر نہیں بتایا، تشہد پڑھ کر صلوات بھیجنا محمد علیہ. جب تک پیغمبر اسلام نے اقیم الصلاۃ کی آیت پر عمل کر کے نہیں بتایا، بڑی توجہ، ایک تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس وقت تک بھی مسلمان دیکھتا رہا. تو پھر اقیم الصلاۃ کی آیت کے بعد جس نے اس آیت پر سب سے پہلے عمل کر کے بتایا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اس نے پڑھی نا اصل نماز. باقی تو سارے صحابہ نے پڑھی نقل نماز. جیسے اس نے پڑھی ویسے سب نے پڑھی. اس اصل کی نقل کر رہے ہیں نا. ارے آج 6 محرم ہے، میں بہت بڑے اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں جو ان دنوں میں شروع ہو جاتا ہے 6 محرم سے 10 محرم تک. اس کا جواب آ جائے گا اگر آپ نے غور فرما لیا. اصل نماز تو کسی نے نہیں پڑھی نا سوائے رسول اللہ کے. اقیم الصلاۃ کی آیت آئی، حضور نے نماز پڑھ کے بتایا، یوں جھکو، یوں رکو، یوں کھڑے ہو، یوں قبلہ رکو. تو اصل نماز تو حضور پڑھ رہے ہیں نا، اصل نماز سرکار پڑھ رہے ہیں. اب جیسے سرکار پڑھ رہے ہیں ویسے ہی امت پڑھ رہی ہے. جیسے حضور پڑھ رہے ہیں ویسے ہی آپ کے صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں. تو عزیزان محترم، کیا اب بھی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ اصل نماز تو پیغمبر اسلام نے پڑھی ہے، اصل کی نقل پڑھی ہے سارے مسلمانوں نے. پھر صحابہ نے نقل پڑھی، صحابہ کی نقل تابعی نے پڑھی، تابعی کی نقل تبع تابعی نے پڑھی، تبع تابعی کی نقل علماء نے پڑھی، علماء کی نقل یہ سارے مسلمان پڑھ رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے. لیکن یہ سب نقل نماز پڑھ رہے ہیں، اصل نماز نہیں پڑھ رہے. اصل تو نماز پڑھی تھی پیغمبر نے، باقی سب نے نقل کی ہے. تو زبان کے فرق سے شریعت کے معنی تو نہیں بدلتے. اصل نماز پیغمبر نے پڑھی تھی. سارے مسلمان 90 کروڑ جو اس دنیا میں رہتے ہیں وہ اصل نماز کی نقل پڑھ رہے ہیں، یعنی اصل کی شبیہ بنا رہے ہیں، اصل کی شبیہ بنا رہے ہیں، اصل کی شبیہ بنا رہے ہیں. تو مسلمانوں، ایک کفر ساز فیکٹریوں میں کفر کے فتوے تیار کر کے ہماری زلجنا، ہمارے تعزیے، ہماری زری، ہمارے علم پر اعتراض کرنے والوں، تمہاری تو نماز بھی
بھی شبیہ ہے محمد کی اصل نماز کی، تو اگر نماز میں محمد کی اصل کی نقل بنانا عبادت ہے تو اصل زری کی، اصل روضہ حسین کا تعزیہ بنانا بدعت کیسے ہو گیا؟ ہائے 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 یا علی یا اللہ، صلوات میں دینا محمد آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات دے دیجیے۔ تو جو ہے نا جان محترم، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل نماز ساری امت نے پڑھی ہے سوائے محمد اور علی کے، اس لیے کہ پوری کائنات میں متفقہ مسئلہ یہ ہے کہ علی نے دعویٰ کیا انا ذو القبلتین، میں وہ ہوں جس نے دونوں قبلوں کے پیچھے نماز پڑھی۔ صلوات 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 بیٹے یا علی یا علی، ایسے ثابت کر رہا ہوں۔ بہت توجہ بھائی صاحب، دیکھیں میں عجیب فکر دے رہا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کو، ساری کائنات میں میرا مولا علی وہ ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے اور ہر ایک نے تصدیق کی ہے کہ انا ذو القبلتین، میں وہ ہوں جس نے دونوں قبلوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ایک رکعت یروشلم کے قبلے کی طرف، ایک رکعت خانہ کعبہ کے قبلے کی طرف۔ جب دوران نماز پیغمبر کا رخ پھیر دیا گیا تھا اس قبلے کی طرف، میرے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھتے پڑھتے بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے ہو، ہم تمہارے ارادے کو سمجھتے ہیں، تم خود چاہتے ہو کہ تمہارا رخ بھی کعبے کی طرف پھر جائے، ہمیں پتا ہے کہ کیوں چاہتے ہو، تم جانتے ہو کہ قیامت تک یہ تمہاری امت علی کے مخالفت میں اللہ جانے کیا کیا فتوے صادر کرے گی، اس لیے تم چاہتے ہو کہ ساری کائنات کی پیشانیاں خانہ کعبہ کی طرف جھک جائیں تاکہ دنیا کو یہ پتا تو چل جائے کہ اے علی کے در سے بچ بچ کر چلنے والوں، اگر تم سب کے سر علی کے زچا خانے پر نہ جھکا دوں تو خدا نہ کہنا۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہے فلسفہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے آپ، صلوات بھیجے، صلوات۔ محمد اہل بیت محمد صلوات نبی شاہ نجف علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام بلند صلوات۔ جا مولا آپ کو سلامت رکھے، مومن کافر کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، چاہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے امتحانی کے لیے تو میں نے کل سوال قائم کیا تھا، اتنی خوبصورت توجہ سے آپ سنتے ہیں، انشاءاللہ میں وہاں آؤں گا۔ آپ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ توجہ ہے نا دوستو، ذرا سا اس منزل فکر سے ہم گزر جائیں اور ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، اور وہ یہ کہ پیغمبر اسلام نے، بڑی توجہ دوستو، ساری تاریخ اسلام متفق ہے، کسی کو اس پر اختلاف نہیں ہے کہ انا اول المسلمین، یہ قرآن کا فیصلہ، سب سے اول مسلمان میں، جب کوئی نہیں تھا میں ہی تو تھا، جب کوئی نہیں تھا تو صرف میں تھا، یہ خود سرکار کا فرمان بھی اور قرآن کی آیت بھی۔ بڑی توجہ، اب آپ اس جملے پر ذرا سا غور فرما لیں۔ حبیب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بار بار تمنا کر رہے ہو دل میں کہ ہم بیت المقدس سے تمہاری عبادت کرو خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیں، چونکہ تم چاہتے ہو اور صحیح چاہتے ہو، اس لیے کہ تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں، تم تو وہی چاہتے ہو۔ سورہ دہر آپ کی نظر میں ہے، ماشاءاللہ یہ علم مجلسی کا فیض ہے۔
کہ آپ نتیجے پر خود بخود پہنچ جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں تم کیا چاہتے ہو، اور ظاہر ہے کہ تم خود نہیں چاہتے، تم تو وہی چاہتے ہو جو ہم چاہتے ہیں. تو یہ لو حبیب، ہم بھی کائنات کی ساری شریعت تبدیل کر دیں گے. قیامت میں کسی نبی رسول تو کو بھی قیامت تک یہ شرف حاصل نہیں ہوگا کہ جس کی ایک رکعت نماز ایک قبلے کی طرف ہو اور دوسری رکعت نماز دوسرے قبلے کی طرف ہو اور دونوں رکعتیں قبول ہو جائیں. ہائے سمجھے، ذرا مشکل مسئلہ ہے، انہیں بھی سمجھا کریں. صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد، اور دونوں رکعتیں. نہیں دوستوں کی فرمائش ہے تو پھر کہتا چلوں. دوستو اگر آپ نے توجہ فرمائی، بھائی جعفر امیر، میں یہ جملہ کہے جا رہا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کی فرمائش کی تکمیل کے لیے کہ میرا علی وہ ہے کہ جس نے دونوں قبلوں کے پیچھے رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اور جہاں جہاں پیغمبر نے نماز پڑھی وہاں علی نے نماز پڑھی. جیسے رخ پیغمبر نے پھیرا ویسے ہی رخ علی نے پھیرا. اور اس جماعت میں کوئی اور شریک نہیں ہے، اس میں یا خدیجۃ الکبریٰ شریک ہے یا علی مرتضیٰ شریک ہے. بہت توجہ اظہار محترم. اور پھر جیو اور پھر رخ ہو گیا ہے قبلے کی طرف، پھر رخ ہو گیا ہے کعبے کی طرف. اور جب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک نمازیں خانہ کعبہ کی طرف ہوتی رہیں گی، سجدے خانہ کعبہ کی طرف ہوتے رہیں گے، طواف خانہ کعبہ کے ہوتے رہیں گے، حجر اسود کو بوسے دیے جاتے رہیں گے. ہر دور کا مسلمان ہر زمانے میں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا رہے گا. یہی ہے ایمان بالقرآن کا فیصلہ کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ بھی سورہ رحمان ہی میں ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. اے ابو طالب، تم نے احسان کیا ہے کہ ہماری سب سے بڑی امانت کی حفاظت کی، تحفظ کیا، محافظت کی، نگہبانی کی، نکاح پڑھایا، مہر دیا. ہم پر بھی عدلاً یہ واجب ہو گیا ہے کہ ہم تمہارے اس احسان کا بدلہ اتاریں. تم نے ہمارے حبیب کی حفاظت کی ہے، اور دنیا ہم جانتے ہیں کہ تمہیں کافر بھی کہے گی، تمہارے در سے بچ کر چلے گی بھی. یاد رکھو ابو طالب، ہمیں بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی کہ یہ سارے بنی امیہ اور بنی عباس کے فتویٰ فروش مولوی تمہیں کافر ڈکلیئر کر کے ساری دنیا کو تمہارے دروازے سے دور کر دیں گے. مگر تم نے تو ہم پر احسان کیا ہے. ہمیں بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی کہ ابو طالب تیرے دروازے سے بچ بچ کر چلنے والوں کے سر اگر قیامت تک تیرے بیٹے کے زچا خانے پر نہ جھکا دوں تو مجھے بھی خدا نہ کہنا. ہائے 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 ہائے، یہ ہے وہ منظر. جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات کہیں. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں محمد عالم. آمادہ ہے، پوری طرح تیار ہیں، پوری طرح ذہنی طور پر. اگر آپ آسمانوں پر پہنچے ہوئے ہیں تو میری ساری تقریر ایک طرف اور استاد قمر جلالوی کا یہ شعر ایک طرف، جو میں ایک طویل عرصے کے بعد اسی امام بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں. اور جب میں نے کئی برس پہلے یہاں عشرہ محرم پڑھا تھا خلیفہ رضی صاحب کی دعوت پر، خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی دعوت پر اس وقت میں نے یہ شعر پڑھا تھا. یا آج یہ شعر پڑھ رہا ہوں. سارا مجمع میری طرف دیکھے، یہ ہے جبر مشیت. اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا کہاں تک علی اور کی اولاد اور علی کے آبا و اجداد کے دروازے سے آنکھیں چراؤ گے. یاد رکھو استاد قمر جلالوی نے پوری تصویر کھینچ دی ہے. میری طرف دیکھنا، کرتے ہیں سجدہ سوئے زچا خانے علی، مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو. یا علی یا علی یا مل کر
مکرر نعرہ سنائے مجھے تاریخی دونوں ہاتھ بلند کر کے، پھر میں شعر سناؤں گا. نہ تاریخی. مولا سلامت رکھے. مولا سلامت رکھے. میری طرف دیکھنا اگر مڑ کر بہت توجہ مکرر کا لطف لینا ہے، اس لیے کہ یہ شعر سننے کا کم دیکھنے کا زیادہ ہے. یہ عجیب منزل میں استاد قمر جلالوی نے کہا کرتے ہیں سجدہ، کرتے ہیں سجدہ سوئے سجا خانے علی، مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کوئی دیکھتا نہ ہو. ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے، ابو طالب تو دیکھ رہا ہے. پھٹے منہ شرم نہیں آتی میرے در سے بچ کر چلنے والے؟ یہ تیرے باپ کا سجا خانہ ہے یا میرے بیٹے کا؟ توجہ ہے نا جان بتانا. یہ ہے عظمت اہل بیت. یہ ہے کیسا کیسا علی علی جی جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات کہیں. موصل مسلمان اسے کہتے ہیں جو قرآن کی آیتوں کے مطابق عمل کرے. معصوم اسے کہتے ہیں جس کی عمل کے مطابق آیتیں نازل ہوں. اب پیغمبر عمل کر رہے ہیں نا، چاہ رہے ہیں کہ رخ کعبے کی طرف ہو، تو آیت رسول کے چاہنے پر آئی نا. صلوات بھیجے، صلوات بھیجے. میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں متعدد آیات پیش کروں گا، اس کی تفصیل میں اور اس کی تشریح میں اور توضیح میں، لیکن ذرا سا ایک مثال دے کر آگے گزر جاتا ہوں عزیزان محترم، اور وہ یہ کہ یہ کعبہ وہ ہے کہ جس کعبے کو ابراہیم نے نہیں بنایا. بالکل نئی بات کر رہا ہوں، حیران ہوگا. یہ خانہ کعبہ جناب ابراہیم نے بنایا نہیں، اس کو رینوویٹ کیا ہے، اس کی رینوویشن کی ہے، اس کی تزئین کی ہے، اور قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور میرے حبیب، اب سمجھنا آپ کو ہے، میں آیت کا ترجمہ کروں گا، اس میں کوئی خطابت نہیں چل سکتی. اور میرے حبیب یاد کرو وہ وقت، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. کعبہ تھا. صلوات میں دینا، بس آپ سمجھ گئے. یہ کعبہ میری جان کہیں نہیں بنا، اس کعبے کی کوئی بنیاد نہیں کھدی. کسی کا نام بتاؤ کس نے اس کی بنیاد کھودی، کس نے اس کی پہلی اینٹ رکھی؟ نہیں بنا. غلط. مسلمان چکر کاٹ کے آ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کعبہ ہے کیا. انہیں پتہ کیسے ہوگا جب انہیں وارث کعبہ ہی کا پتہ نہیں ہے، تو کعبے کا قرآن میں غور نہیں کرتے، ایمان بالقرآن کے قائل نہیں ہے. عملی طور پر قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، چاہے بینائی چلی جائے پڑھیں گے. اب ابا غور بھی کر لیا کرو، تدبر بھی کیا کرو قرآن پر. کہاں لکھا ہوا ابراہیم نے کعبہ بنایا؟ ابراہیم نے کعبہ بنایا نہیں. انی ترکت
من ذریتی فی وادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. جب جناب اسماعیل پیدا ہوئے ہیں اور چھوٹے سے تھے تو ان کی ماں سمیت اس بچے کو ابراہیم، قرآن میں واقعہ ہے کہ پالنے والے میں اپنی ذریت میں سے اس بنجر صحرا زمین میں اندہ بیتک المحرم، تیرے مقدس گھر کے نزدیک انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو اسماعیل جب بچے تھے تو مقدس گھر تھا نا. آپ نے غور نہیں کیا جان محترم؟ صلوات میرے بابا نے بنا. فیصلہ قرآن سے ہو گیا کہ کعبہ اس وقت بھی تھا جب اسماعیل پیدا نہیں ہوئے تھے. تو پھر کعبہ اسماعیل اور ابراہیم نے کہاں بنایا؟ کعبہ بنا نہیں ہے، کعبہ نازل ہوا ہے قرآن کی طرح. توجہ توجہ، کعبہ نازل ہوا ہے قرآن کی طرح. اور مصر کی جامعۃ الازہر کے بڑے عظیم اسکالر نے یہ جملہ لکھا ہے کہ کعبہ کسی معمار نے یا کسی دنیاوی انسان نے نہیں بنایا، یہ آسمانوں سے مقام محمود سے نور کی طرح نازل ہوا ہے. اسی طرح سے عین مقام محمود پر اور وادی معمور پر آ کر سینٹر آف دا وادی معمور میں جوف کعبہ میں یہ کعبہ خیمے کی طرح نصب ہو گیا ہے. اس کے بعد ہر دور کے انبیاء نے اس کعبے کو اپنے اپنے صلاحیت کے مطابق رینوویشن کرتے رہے، لیکن یہ کعبہ آدم کے ساتھ ساتھ ہی جنت سے نازل ہو گیا تھا. تو اگر آدم جنت سے زمین پر آتے ہیں اور آسمان نہیں پھٹتا، وہ زمین پر پہنچ بھی جاتے ہیں، تو کعبہ اگر آسمان کو پھاڑے ہوئے نور کی طرح زمین پر آ گیا تو تعجب کیسا؟ صلوات بھیجے نا محمد علیہ محمد پر. یہ ہے کعبے کا نزول. بابا سے بلند صلوات بھیجے تو پھر میں عرض کروں ایک نئی فکر. کس خوبصورت انداز میں آپ اس اہم ترین موضوع کو سن رہے. اور یاد کرو میرے حبیب، اس یاد کرو پہ ذرا سی میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. یہ یاد کرو کہ الفاظ قرآن میں جہاں کہیں بھی ہیں، علماء کے نزدیک تقریباً 35 مقامات ایسے ہیں جہاں نبی کو یاد دہانی کرائی گئی ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو میرے حبیب وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. یاد کرو وہ وقت، یاد کرو، بہت توجہ، یاد کرو وہ وقت. تو آپ اگر آج میں آپ سے یہ کہوں، یا ابھی آپ نے مجھ سے کہا یاد کرایا نا مجھے، میں کل تھا تو آج یاد کرایا نا. یا علی صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر. اللہ اکبر. میں تو مسئلہ حل کر چکا ہوں. صلوات بھیجے نا آپ تو میں عرض کرتا ہوں. ابھی میرے بھائی نے یاد کرایا نا مجھے، تو مجھے یاد کرانا ان کا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بھی کل موجود تھے، میں بھی کل. اب اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب کعبے کی دیواروں کو ابراہیم اور اسماعیل بلند کر رہے تھے تو اس وقت بحیثیت پیغمبر میرا نبی ابراہیم کے اس عمل کو دیکھ رہا تھا. اللہ یاد دلا رہا ہے، اے سیرت النبی لکھنے والے، تاریخ کے بدصورت مورخوں، کبھی قرآن پہ غور بھی کر لیا کرو کہ سب سے آخر میں آئے اور 40 برس کے بعد نبی بنے. 40 برس تک نبی نہیں تھے. اگر نبی نہیں تھے تو اللہ پھر کیا یاد کرا رہا ہے؟ توجہ ہے نا. صلوات ہے جناب بابا سے بلند.
آج جو ہے نا یہ آیتیں میں پیش کروں گا، یاد کرانے کی آیتیں کہاں کہاں آئی ہیں، یہ میں آئندہ مجالس میں انشاءاللہ جو 2-3 مجالس ہیں اس میں انشاءاللہ پیش کروں گا کہ کہاں کہاں یاد دلایا گیا ہے، اور جہاں بھی یاد دلایا گیا ہے وہاں موجودگی پیغمبر ماننا پڑے گی۔ صلوات بھیجیں آپ محمد آل محمد پر، یہ ہے صلوات۔ یہ صلوات ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار ہوں، بڑے بلند معیار پر آپ مجلس کو الحمدللہ منزل نور پر لے کر آئے ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری یہ خدمت قبول فرما۔ دعا تو ہے ابراہیم کی، قبولیت کی آیت مجھے کہیں قرآن میں نظر نہیں آئی، اور اگر نبی کی دعا قبول نہ ہو تو پھر کس کی قبول ہوگی؟ دعا تو ہے پالنے والے، یہ جو ہم دیواریں بلند کر رہے ہیں اسے قبول فرما لے۔ کوئی آیت پورے قرآن میں نظر نہیں آتی کہ اللہ نے کہا ہو کہ ہاں ابراہیم، ہاں اسماعیل، تم نے ہمارے گھر کی دیواریں بلند کی ہیں اور دعا کی ہے، ہم نے تمہاری یہ خدمت قبول کی اور تمہیں یہ انعام دیا۔ کوئی آیت نظر نہیں آتی، مجھے نہیں ملی آیت، آپ کو اگر مل جائے تو مجھے کل پرسوں میں دے دیجئے گا، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا عزیزان محترم کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا خلیل جد الانبیاء دعا کرے اور پروردگار اس دعا کو قبول نہ فرمائے۔ ہاں دعا کے قبول فرمانے کے انداز ہوتے ہیں، چونکہ ابراہیم دیوار کعبہ بلند کر رہے تھے اور اس وقت دعا کر رہے تھے کہ ان کی خدمت کو قبول کیا جائے۔ پروردگار کے احسان اور کرم نے اسی دن فیصلہ کر لیا، اے لامکان اللہ کے لیے مکان بنانے والے ہمارے خلیل، ہمیں تمہاری دوستی پر فخر ہے، تم ہمارے لیے یہ بیت کی دیواریں بلند کر رہے ہو، مگر ہم تو لامکان ہیں، لازمان ہیں، ہمیں تو بیت کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم چونکہ دیواریں بلند کر کے اپنی خدمت کا صلہ مانگنا چاہ رہے ہو تو ہم تمہاری دعا کی قبولیت بھی انجیل میں نہیں دیں گے، توریت میں نہیں دیں گے، زبور میں نہیں دیں گے، قرآن میں نہیں دیں گے، کاغذ پر نہیں دیں گے، آیتوں میں نہیں دیں گے، یہ رد و بدل کر دیں گے لوگ۔ تمہاری دعا کی قبولیت کا بات ہے دیواروں کے مسئلے کی، تو تم نے بھی دعا مانگی ہے دیوار بلند کر کے، تو ہم بھی تمہاری دعا کی قبولیت کی سند دروازے میں نہیں دیں گے، دیوار ہی پر دیں گے۔ تم دیکھ لینا، تم نے گھر ہمارے لیے بنایا ہے، تمہاری ہی پاکیزہ نسل سے تمہارے ہی ایک بچے کے لیے ہم تمہاری ہی بنی ہوئی دیوار کو ایک دن شق کر دیں گے، اس میں دروازہ بنا دیں گے، اور اس میں تمہارے ہی علی کو پیدا کر کے تمہاری دعا کو قبول کر لیں گے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ابراہیم گھر تم نے ہمارے لیے بنایا، بیت تم نے ہمارے لیے بنائی، ہم نے اپنے کرم سے اس بیت کو تمہارے اہل بیت کے حوالے کر دیا۔ توجہ ہے نا جانب و سلام؟ ہائے 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 ہائے، یا علی یا پوری طاقت سے۔ میرے بھائی تھک گیا ہے، آواز بیٹھی ہے نہیں بیٹھی؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے آواز بیٹھی ہے میری طرح میرے بھائی کی، دل نہیں بیٹھا۔ سلامت رہے مولا۔ آج سلامت رہو، سلامت رہو۔ اتنی بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اعجاز بھائی، یہ رومال کبھی کبھی کو سخاوت بھی کر دیا کرو، کنجوس آدمی ایمان سے یہ لے لے۔ آج میرا اصل میں رومال والا بی کام نہیں آیا، وہ بے کام ہو گیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک جملہ ہے اور اس جملے پر شاید میرا وعدہ بھی وفا ہو جائے اور یہیں سے بات مسلسل بھی ہو جائے، ربط مضمون بھی نہیں ٹوٹ رہا، بات بھی وہیں آ رہی ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا،
بہت توجہ دوستو، اور ایک جملہ مجھے اگر آپ کہنے کی اجازت اور دے دیں تو میں آپ کی فرمائش بھی پوری کر دوں گا، اور میں اپنی ماں بہنوں سے بھی اور بھائی جعفر میر صاحب سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ آج بھی میں کسی جنگ کا آغاز نہیں کر سکوں گا، ورنہ بات بہت طول پکڑ جائے گی، دیر ہو جائے گی، اس لیے کہ مضمون آپ کے ذوق سماعت کی وجہ سے اتنا پھیلتا جاتا ہے کہ دامن وقت پھر تنگی کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کی کوشش کروں گا اس فرمائش کو پورا کرنے کی، لیکن آپ کو ایک جھلک ضرور دکھاؤں گا اس منزل پر۔ عزیزان محترم، یاد رکھو یہ جو تاریخ کے ابراہیم میں علیہ السلام 1,24,000 پیغمبروں میں وہ واحد نبی، رسول اور جد الانبیاء اور صاحب شریعت ہیں، بہت توجہ، جن کی ذریت میں دونوں پشتوں سے نبی آئے۔ یہ کبھی آپ کو سمجھاؤں گا کسی فرصت کے مجلس میں، جن کی دونوں پشتوں سے انبیاء آئے، اسحاق سے بھی انبیاء آئے، اسماعیل سے خاتم النبیین بھی آئے اور 12 امام بھی آئے۔ صلوات بھیجے، صلوات بھیجے۔ اب مسلمان اگر ایمان بالقرآن پر توجہ فرما لیں تو یہیں سے دوستو قائل ہو جائیں، اس کے بعد کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا عدل ہے۔ ابراہیم کو 2 بیٹے دیے، ایک اسحاق ایک اسماعیل۔ اسحاق کی نسل سے بنی اسرائیل کے انبیاء آئے، بنی اسرائیل کا آخری نبی جناب عیسیٰ زندہ اور غائب۔ توجہ 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 توجہ، جناب اسحاق کی نسل سے ہزاروں انبیاء آئے بنی اسرائیل کے، اور بنی اسرائیل کے آخری نبی جناب عیسیٰ زندہ اور غائب، اور جناب اسماعیل کی نسل سے خاتم النبیین آئے اور 12 امام آئے۔ اسماعیل کا آخری بیٹا ہمارا آخری امام زندہ اور غائب۔ اب مسلمانوں کی تنگ نظری نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہودیوں کے آخری نبی زندہ بھی ہیں اور غائب ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، اور اپنے نبی کا آخری بیٹا زندہ اور غائب ہے، سب کو اعتراض ہوتا ہے کہاں ہیں، کب سے ہیں، کیوں ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، صلوات میرے بابا دے بلند، دیکھتے جائیں گے سارے اعتراض۔ جیو میرا بیٹا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں جزاک مولا آپ کو سلامت رکھے میرے دوست جو بہت دور دور تک بیٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور بہت انہماک کے ساتھ یہ ذکر نور سن رہے ہیں، مولا سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، یہ جناب ابراہیم وہ جد الانبیاء ہیں جن پر درود بھی ہے، سلام بھی ہے، صلوات بھیجے۔ جو صاحب شریعت بھی ہیں، جو صاحب شریعت بھی ہیں، جو جد الانبیاء بھی ہیں، اور جو واحد نبی ہیں 1,24,000 پیغمبروں میں کہ جن کی شریعت آج بھی باقی ہے۔ کل بتاؤں گا خاتم النبیین کے آنے کے بعد سب کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں سوائے جناب ابراہیم کے۔ کعبے میں جتنے بھی ارکان ہیں سب ابراہیم کے ہیں، صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ ابراہیم لیکن یہ واحد نبی ہیں 1,24,000 پیغمبروں میں جناب ابراہیم کہ جنہیں، توجہ کریں گے آپ میرے جملے پر، کہ جنہیں اللہ کا خلیل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، محبوب اور ہوتا ہے، خلیل اور ہوتا ہے۔ محبوب کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، دوست سے امتحان لیا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد، سلامت رہیں آپ۔ میں تو بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے، رسول اللہ جو ہیں، ہمارے حضور جو ہیں، وہ اللہ کے خلیل نہیں ہیں، محبوب ہیں۔ محبوب میں یک طرفہ ون سائیڈڈ لو۔ ہاں اچھا، یہ یک طرفہ نہیں ہے، یک طرفہ ناز نہیں ہے۔ محبوب کو ذرا سی تکلیف ہو تو عاشق بے چین ہو جاتا ہے،
یا رسول اللہ ہاں ایسا، ہاں صدقے یا رسول اللہ کی منزل ہے. تھوڑے میں پوتا سمیدا ہاں حاضری نہ صدقے یا رسول اللہ، نہ 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 تھوڑے نو بہتا تو پھر ہی ہوئے گا. صدقے یا رسول اللہ ہاں میں قربان. ہاں ہوں گل ہوئی ہے نا پکی، لیکن منو تو یاد سی تو اٹھیا کیوں ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. صدقے ہمارے ماں باپ قربان رسول اللہ پر. لیکن یاد رکھو، ایک مثال دے رہا ہوں. آج بہت جی چاہ رہا ہے میرا بڑی خوبصورت خوبصورت محبت کی باتیں کرنے کو. آپ میرے انداز سے اندازہ کر رہے ہوں گے. کیا کروں، یہ گھڑی سامنے سے ہٹا دیں، یہ مجھے بہت پریشان کرتی ہے. اللہ سلامت رکھے. نہیں سیل نہ نکالے، اس لیے کہ ہمیں بہرحال کبھی نہ کبھی 12 پہ تو پہنچنا ہے. سیل نکال دیے تو 12 تک نہیں پہنچیں گے، اور 12 تک نہ پہنچے تو 1 تک پہنچ ہی نہیں سکتے. توجہ ہے نا جانے و طرف. ہائے 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 ہائے، یہ سارے سیلی ہی تو ہیں جو 1 تک پہنچاتے ہیں. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر. یہ نہیں تو بات ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. سلامتی کے لیے بلند صلوات. اچھا میں سمیٹ رہا ہوں جلد سے جلد موضوع کو، تاکہ کل پر انشاءاللہ اسے ملتوی کریں. ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں، ابراہیم وہ نبی ہیں جو خلیل ہے. رسول اللہ محبوب ہے، خلیل نہیں ہے. اللہ جیسا بے نیاز اس کا محبوب ہے رسول، جس نے بڑے بڑے انبیاء سے امتحان لے کر بھی اپنی بے نیازی نہیں چھوڑی. اسے اپنا محبوب اتنا پیارا ہے کہ اگر ذرا دیر رات کو اس کی عبادت میں کھڑا ہو گیا اور پیروں پر ورم آ گیا تو فوراً بے چین ہو کر کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. صلوات بھیجے نا محمد علیہ محمد پر. آپ نے دیکھا ہوا کبھی کسی کی عبادت سے وہ مطمئن، لیکن اپنے محبوب کے لیے کہا ہے میرے کملی اوڑھنے والے نماز میں ذرا کم کھڑے ہوا کرو. محبوب 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 کو کہا ہے. ہم ہزاروں سجدے بھی کریں تو کوئی آواز نہیں آتی. صلوات بھیجے نا، صلوات بھیجے. بے نیاز ہے، یہ ہے محبوب، یہ ہے محبوب. اور یہ ہے خلیل کہ نمرود کی سلگائی ہوئی آگ میں منجنیق میں ڈال کر پھینکا جا رہا ہے. دوست ہے نا، 2 امتحان. یہ پھر دوست پر چھوڑو کہ ہم آگ کو گلزار بناتے ہیں یا نہیں. تم آگ سمجھ کے جاؤ. ایسا نہیں تھا. اٹ واز ناٹ شور ٹو ابراہیم کہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. نہیں، ابراہیم پورے یقین کے ساتھ گئے تھے، بے خطر کود پڑا. پورے یقین کے ساتھ گئے تھے کہ دوست کی رضا کے لیے آگ میں جا رہا ہوں. اس یقین کے ساتھ نہیں گئے تھے کہ میرے جاتے ہی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ دوست کی بات ہے کہ اس نے کہہ دیا یا نار کونی بردم والسلام علی ابراہیم. صلوات بھیجیں. سلام علی. کیا خوبصورت مجلس آپ سن رہے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑے خوبصورت ذوق سماعت کے ساتھ بلند معیار سماعت سے آپ دوستو. اور یاد رکھو دوست کیوں بنایا تھا، بس یہ بتانا ہے. کسی نبی کو دوست نہیں بنایا اللہ نے. خلیل نہیں کہا. خلیل صرف کہا تو ابراہیم کو کہا. خلیل صرف ابراہیم، دوست صرف ابراہیم. اس لیے بنایا تھا ابراہیم کو دوست کہ کائنات الہی پر پہلا انسان ہے جناب ابراہیم کہ جس نے بت شکنی کی ہے. اللہ کے مقابل میں بیٹھے ہوئے بتوں کو توڑا ہے. نمرود کے بت خانے کو ویران کیا ہے. نمرود کے بت خانے کو ویران کیا. جھوٹ بولتا ہے تاریخ کا مورخ، بکواس کرتا ہے مورخ، بد دیانت ہے، بکا ہوا ہے بادشاہوں کے ہاتھوں.
جو کہتا ہے یہ بھی بت شکن، یہ بھی بت شکن، محمود غزنوی بھی بت شکن، سومناتھ کا مندر لوٹنے والا بھی بت شکن، لٹیرا بھی بت شکن، ڈاکو بھی بت شکن، بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ چیلنج کرتا ہے عرفان حیدر عبدی، کوئی تاریخ میں بت شکن نہیں ہے، تاریخ میں صرف دو بت شکن ہے، ایک نمرود کے بت خانے کو اجاڑنے والا ابراہیم بت شکن ہے، اور ایک کعبے کے بتوں کو اجاڑنے والا ابو طالب کا بیٹا علی بت شکن ہے۔ یا علی یا علی، جیو دونوں ہاتھ بلند کر کے کس منزل پر، جس منزل حق حیدر، جس منزل پر دوستو نمرود کے بت خانے کو ویران کیا ہے نا، سارے چھوٹے موٹے بتوں کو توڑا، توڑ پھوڑ کر بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی کمال ہے معصوم کا، حکمت ہے معصوم کی، چھوٹے موٹوں کو توڑا، بڑے کو چھوڑ دیا، اور بیچا کلاڑی جو بھی تھی وہ اس کے گلے میں ڈال دی، چھوٹے موٹے بتوں کی ہڈیاں وڈیاں توڑ تاڑ کے بڑے کے سامنے رکھ دی۔ نمرود اور نمرودی جب اپنی کوئی تہوار منا کر واپس آئے، بت خانہ ویران دیکھا، تڑپ اٹھے پریشان ہوئے، تڑپ اٹھے پریشان ہوئے، یہ کس نے ہمارے بت خانے ویران کر دیے؟ کوئی کسی کا نام لے رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، مگر نمرود ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بدبخت ہے، مگر کم از کم اتنا شعور ضرور ہے کہ اتنا پہچانتا ہے کہ اصل بت شکن ہے کون۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بے ساختہ، بے ساختہ، بے ساختہ نمرود کی زبان سے نکلا، بے ساختہ، یہ کام کسی کا نہیں ہے سوائے ابراہیم کے۔ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ نمرود جیسے مشرک، کافر، فاسق، فاجر اور لانتی کا معیار ذہن جو ہے وہ مسلمان تاریخ کے مورخ سے تو بلند ہے، کم از کم اصل بت شکن کو پہچانتا تو ہے۔ ہاں 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 ہاں، دیکھیں بھائی، کوئی دیکھیں جو ہم نے جملہ کہا ہے۔ جیو سلامات بھیجنے بابا دے بلند۔ توجہ اظہار محترم، نمرود کہتا ہے یہ کام بت شکنی کا کسی کا نہیں ہے سوائے ابراہیم کے، گرفتار کر کے لاؤ۔ سپاہی گئے، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ایسے نامعقول سپاہی گئے جو پہچان بھی نہیں رہے کہ ابراہیم ہے کون۔ راستے میں ابراہیمی سے مل کر پوچھتے ہیں، اے شیخ تم ابراہیم کو جانتے ہو؟ اور ابراہیم تو نبی ہیں، کیسے کہیں؟ ابراہیم کہتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں ابراہیم کو۔ کہا اس کا گھر بھی جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں اس کا گھر بھی جانتا ہوں۔ کہا ہمیں اس کے گھر لے چلو، خدا کے لیے بادشاہ کا حکم ہے، ہماری گردن مار دے گا، اس کی گرفتاری کے وارنٹ ہے، کہ آؤ میرے ساتھ چل۔ ابراہیم نمرود کے سپاہیوں کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ اپنے گھر آئے، جیسے ہی گھر آئے کہا کہاں ہے ابراہیم؟ کہا تسلی کرو بیٹھو۔ دسترخوان بچھوایا، کھانا لگوایا، دسترخوان بچھوایا۔ جو پہنچ گئے وہ تو لطف لے چکے، جنہیں پہنچنا ہے وہ آسمانوں پر پہنچ کر نعرہ لگائیں گے۔ دسترخوان بچھوایا، جناب ابراہیم نے کھانا لگوایا، کہا پہلے کھانا کھا لو پھر ابراہیم کا پتہ بھی چل جائے گا۔ اب سپاہی ہیں، سپاہیوں کو کھانا ملے تو مجرم کو بھول جاتے ہیں۔ جو ہے نا بڑا ساتھ رکھے، فوراً کچھ بھی نہیں پوچھا، کسی ڈیٹیل میں نہیں گئے، سیدھے سیدھے دسترخوان پہ شروع، کھانا کھانا شروع کر لیا۔ کھانے پر بیٹھے، کھانے کی ابتدا کرنا چاہیے، فوراً کہتے ہیں شیخ تم بھی ہمارے ساتھ کھاؤ۔ بھائی میں بڑی دعائیں لے کر جاؤں گا آپ سے آج کی مجلس میں،
کہا شیخ تم بھی ہمارے ساتھ کھاؤ. ابراہیم نے جواب دیا تم کھانا کھاؤ، میری مجبوری ہے، میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. گھر ابراہیم کا، کھانا ابراہیم کا، دسترخوان ابراہیم کا، کھانا ابراہیم کا. پکایا ہاجرہ نے، گھر پاک، کھانا پاک، دسترخوان پاک، کھلانے والا پاک، پکانے والا پاک، صرف دسترخوان پر بیٹھنے والے ناپاک. صرف دسترخوان پر بیٹھنے والے ناپاک. کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا؟ تاریخ ابو الفدا میں یہ جملہ تو سب نے لکھ دیا قصہ ابراہیم میں اور قصص الانبیاء میں کہ ابراہیم نے اپنے ہی گھر کا کھانا نمرود کے کافر سپاہیوں کے ساتھ ایک وقت کھانا پسند نہیں کیا. اللہ جانے یہ اللہ کا آخری رسول کیسا رسول تھا جو 17 برس تک ابو طالب جیسے کافر کے دسترخوان پہ کھانا کھاتا رہا. یا علی یا علی. بسم اللہ بسم اللہ. ابراہیم کہتے ہیں بھائی تم لوگ کھانا کھاؤ، میری مجبوری ہے، میں تمہارے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ بھی نہیں سکتا. میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا. پولیس والے تھے، انہوں نے کہا نہیں کھان دیتے، نہ کھاؤ خیر ہے، اسی کھا جاؤں گے. اطمینان سے کھانا کھا لیا سب نے. جب سب نے کھانا کھا لیا نا پیٹ بھر گیا، رج گئے. اب مجرم پھر یاد آ گیا. ایسے بڑی بسم اللہ، بڑا مہربانی، بہت مہربانی، تم نے کم از کم کھانا کھلایا، ہمارا پیٹ بھر دیا. اب تو بتا دو ابراہیم کہاں ہے؟ اب یاد آیا نا ابراہیم کہاں ہے؟ جناب ابراہیم کہتے ہیں گھبراتے کیوں ہو؟ انا ابراہیم خلیل اللہ. معصوم کی شان دیکھیں آپ. انا ابراہیم خلیل اللہ، میں ہی تو ابراہیم خلیل اللہ ہوں. دوستو تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ نمرود کے سپاہیوں کے کاندھوں سے کمانیں گر گئیں. اس زمانے میں یہی اسلحہ ہوتا تھا. بالکل تاریخ کی دیانتداری سے جملے بتا رہا ہوں. کاندھوں سے کمانیں گر گئیں اور سب نے اپنے تیر ابراہیم کے قدموں میں رکھ کر کہا ابراہیم تم نے تو ہمیں بہت مشکل میں ڈال دیا. کہا کیوں مشکل میں کیوں ڈال دیا؟ میں کہیں بھاگ کے تو نہیں جا رہا ہوں. میں نے تو کہا ہے کہ میں ابراہیم ہوں. کہا نہیں یہ تو صحیح ہے، لیکن اگر کھانا کھلانے سے پہلے تم یہ کہتے کہ تم ابراہیم ہو تو ہم تمہیں ضرور گرفتار کر لیتے. ہم کافر ہیں، بے غیرت نہیں ہیں. ہائے 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 ہائے. ہم کافر ہیں، نمک حرام، بے غیرت نہیں ہیں کہ ابھی تمہارا کھانا کھایا ہے اور ابھی تمہیں گرفتار کر کے لے جائیں. نمرود کے زمانے کے کافر تھے مگر بے غیرت نہیں تھے کہ ایک وقت کا کھانا کھانے کے بعد ابراہیم کو گرفتار کر لیتے. سب نے قتل ہونا منظور کیا ہے. تاریخ کے جملے ہیں. نمرود نے قتل کر دیا ہے سب کو، سارے سپاہیوں کو. کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوئے ہیں وہ، اور پھر قتل ہو گئے. ابراہیم کو گرفتار نہیں کیا اس لیے کہ ابراہیم کا ایک وقت کا کھانا کھا لیا تھا. اور جس فاطمہ کی ماں کی خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کے صدقے میں عرب کے فقیروں کے فاقے ٹوٹے ہوں، وہ فاطمہ ایک باغ کے لیے دربار میں کھڑی ہے، کھجوروں کے چند درخت مانگ رہی ہے. برسوں جس کا کھانا کھایا ہو مسلمانوں نے، کوئی حق دیتا یا نہ دیتا، کوئی تو ہوتا جو یہ کہتا فاطمہ تھک گئی ہوگی بیٹھ جا، ہم نے تیری شان دیکھی ہے،
رسالت کے زمانے میں تو بیٹھی رہتی تھی، نبوت کھڑی رہتی تھی۔ آج امت بیٹھی ہوئی ہے، فاطمہ دربار حکومت میں 4 گھنٹے سے کھڑی ہوئی ہے، اور 4 گھنٹے کے بعد جب زہرا کے بطول کے پیروں پر ورم آئی ہے تو بوڑھے صحابی سلمان کو بلا کر کہا، چاچا سلمان، حاکم سے کہہ دے میں اتنی دیر کھڑی رہنے کی عادی نہیں ہوں، میرے مقدمے کا فیصلہ کر دے، میں واپس جا رہی ہوں۔ حاکم نے وصیت نامہ رسول کو پرزے کر کے واپس بھیج دیا فاطمہ زہرا کو۔ دوستو، میں نے پوری تاریخ ایک جملے میں دے دی ہے، مجھے نہیں پتا بطول کس طرح سے دربار سے نکل کر صحن مسجد میں آئی ہے۔ صحن مسجد میں در بطول کے پاس بڑے بیٹے حسن نے دامن پکڑ کے ایک جملہ کہا ہے، اماں حق لے آئی نانا کی امت سے۔ دعا کرو میں پڑھ سکوں یہ قیامتیں۔ کربلا تو شروع ہو گئی تھی مدینے سے بھائی، چہرے بدلے ہیں کربلا میں، کردار نہیں بدلے۔ بڑے بیٹے حسن نے کہا، اماں حق لے آئی نانا کی امت سے۔ آج بطول اتنے جلال کے عالم میں ہے کہ حسن مجتبیٰ کو کوئی جواب نہیں دیا، دامن چھوڑایا، آگے بڑھ گئی۔ تھوڑا سا آگے بڑھی تو وہ لاڈلا بیٹا حسین جس کا مزاج اپنا تھا، جس کی شان اپنی تھی، جس کے مزاج کی گرانی بطول کبھی گوارا نہیں کرتی تھی، اس نے اپنے مزاج کے مطابق پوچھا، اماں جب سوال کرنا نہیں آتا تھا میری ماں بہنوں، مولا تمہیں سلامت رکھے، تمہارے پردوں کو سلامت رکھے۔ اماں، بس ختم کر رہا ہوں مجلس عزادارو، اماں جب سوال کرنا نہیں آتا، دیکھو 2 منٹ کے مصائب بھی قیامت ہوتے ہیں جب بی بی کی منظوری ہو جائے۔ اماں جب سوال کرنا نہیں آتا تھا تو دربار میں گئی تھی کیوں؟ آج پہلا موقع ہے دوستو، علماء نے لکھا کہ خاتون جنت نے اپنے بیٹے حسین کا ہاتھ بھی جھٹک دیا، دامن چھڑا کر آگے بڑھ گئیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ مگر میری ماں بہنوں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، جیسے ہی بیت الشرف میں داخل ہوئی، ایک 5-6 برس کی بچی نے آ کر ماں کے گلے میں باہیں ڈالی اور گلے میں باہیں ڈال کر ایک جملہ کہا، سن لینا 2 گھنٹے کے مصائب پہ بھاری ہوگا۔ وہ بچی کہتی ہے، اماں آپ دربار اور اتنی دیر ماتم کروانا دارو، پہنچ تو گئے کربلا۔ صاحب قاضی بھائی، اما آپ دربار اور اتنی دیر، وہ فاطمہ جس نے حسن کو جواب نہیں دیا تھا، حسین کو جواب نہیں دیا تھا، جب اس بچی نے پوچھا تو ایک مرتبہ بچی کی پیشانی چوم کر بطول کہتی ہے، زینب سب مجھ سے دربار کا پوچھے تو نہ پوچھ، سب مجھ سے دربار کا سوال کرے تو سوال نہ کر، بس اتنا سمجھ لے کہ دربار کی ابتدا میں کرائی، ماتم کرو نا۔ آخری جملہ مجلس ختم کر رہا ہوں عزادارو، اس سے زیادہ نہ میں پڑھ سکوں گا نہ آپ سن سکیں گے۔ زینب اتنا سمجھ لے، دربار کی ابتدا میں کرائی، دربار کی انتہا تجھے کرنا ہے۔ اما وہ کیسے؟ زینب بس اتنا فرق ہے، میں مدینے کے دربار میں گئی، پڑھوں کچھ اور کرو گے برداشت؟ میں مدینے کے دربار میں گئی، تو شام کے دربار میں جائے گی، میرے تیرے دربار میں فرق ہے، میں 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، تو 9 گھنٹے دربار شام میں کھڑی رہے گی۔ زینب میرے تیرے دربار میں فرق ہے، میں جب دربار میں گئی میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، میرے سر پہ چادر تھی، مگر جب تو دربار میں جائے گی تیرے ہاتھ بندھے ہوں گے، سر کھلا ہو
ہوگا، تخت پہ یزید ہوگا، تخت میں حسین کا سر ہوگا، 900 کرسی نشین ہوں گے، ایک رسن ہوگی، 12 گلے ہوں گے، اور بار بار یزید نشے کی حالت میں شمر سے پوچھ رہا ہوگا ان قیدیوں میں زینب کون ہے، زینب کون ہے؟ تو مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا